السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، اردو ادب کے بے مثال صاحب عہد شاعر اور ادیب انشا احمد خان انشا کا ایک بہت زبردست سینگ ہے. آپ ان کو جانتے ہوں گے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا. ان کا بڑا مشہور یہ گیت بھی ہے. ایسی درجنوں ان کی نظمیں اور غزلیں اگر میں دہرانا شروع کروں تو آپ کو یاد آ جائیں گی. انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی سیرت پہ منعقدہ ایک کسی ڈسکشن میں ایک بڑی اہم بات کی تھی. اب بہت کمال کی بات کی تھی. آپ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر نے کبھی عصر کی نماز قضا نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کسی بھائی کو زندہ بھی نہیں چھوڑا تھا. یہ اقتدار کیا چیز ہے ناظرین؟ شاہ جہان نے جب اس کو قلعہ بند کیا گیا تو اپنے انہی صاحبزادے سے کہا کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، مجھے بچوں کو، میرے پوتوں کو بھیج دیا کرو، میں انہیں کچھ پڑھا دیا کروں گا، کچھ ان سے باتیں، تھوڑی میری تنہائی کا سبب بن جائے گا. جس پر شہنشاہ عالم نے فرمایا، شہنشاہ معظم نے، کہ تمہارے دل سے ابھی تک بادشاہی کا خناس نہیں نکلا؟ بچوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو؟ باپ کو حج کے لیے جانے والے ایک قافلے کے ساتھ روانہ کرنے کے بہانے اس کی آنکھیں نکلوا دیں اور وہ مر گیا. ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں ملیں گی کہ جب بادشاہ بصر اقتدار آتے ہیں تو دور دور تک اپنے اقتدار کے لیے لاحق کسی بھی خدشے کو برداشت نہیں کرتے. آپ برا نہ منائیں تو میں خدا را اسے اب مجھے کسی اور طرف نہ لے جائیں. میں صرف تاریخ کی آپ کو سبق دینے کے لیے بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا آخری جو گھڑیاں تھیں، ان میں بھی مسلمان آپس میں باہر بحث کر رہے تھے کہ اگلا خلیفہ کون ہونا چاہیے. یہ خلافت ہی تھی جس نے بنو امیہ کو اور بنو ہاشم کو ٹکرایا. یہ خلافت ہی کا، یہ اقتدار ہی کا جھگڑا تھا جو آج تک مسلمانوں میں کسی نہ کسی صورت میں چلتا چلا رہا ہے. آپ کوئی بھی خاندان کی تاریخ، یہ بنو امیہ کے دیکھ لیں، بنو عباس کی دیکھ لیں، بنو فاطمہ کی دیکھ لیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. ادھر آ جائیں تو یہ مغلوں کو دیکھ لیں، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، اقتدار کے لیے اقتدار کی ہوس انہیں اندھا کر دیتی ہے. میں 90s کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں لاہور میں میرا جرنلزم کا ابتدائی دور تھا. میاں شریف صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے والد محترم ہیں، ان کے بھتیجوں نے ان پر کیس کر دیا کہ جی ہمارا یہ حصہ نہیں دے رہے، شیئر نہیں دے رہے، کچھ نہیں دے رہے. اب پنجاب میں حکومت اس وقت میاں صاحب کی تھی. صاحب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طرح آپ کو یہ صحافیوں کو چسکا بھی بہت ہوتا ہے نا پھر ایسی چیزوں میں اپنی وہ کرنے کا. آخر بیچارے بہت ساری محرومیوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہی ہیں، اور پھر جب یہ ان کے پاس یہ پریس کا کارڈ آئے تو ویسے ہی ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عجیب و غریب ہوچی حرکتیں کرنے کا. یار میں نے خود دیکھا کتنی بڑی تصویریں چھپا کرتی تھیں ان کی، عورتوں کی اور مردوں کی، جو بیچارے چیخا چلایا کرتے تھے. وہ تو اللہ بھلا کریے، نوابزادہ نصر اللہ خان اس وقت زندہ تھے تو انہوں نے پڑھ کے امام نے پڑھ کے معاملہ ٹھیک کرایا جیسے بھی کرایا. ہم کو بتاتا ہوں، اقتدار یہ اقتدار ہی تھا نا
جس نے بے نظیر بھٹو کے جب بھائی جب یہ شاہ نواز بھٹو کو ادھر گولی ماری ہے، حملہ ہوا ہے ان پہ، وہ فوت ہوئے ہیں، ان کے یہ اس وقت وزیر اعظم تھی، تو الزام جو ہے تو وہ آصف زرداری صاحب پہ لگا تھا اس کا. ابھی تک ان کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو اپنے باپ کے قتل کا الزام انہیں پہ لگاتی ہے. اللہ جانے کیا صحیح ہے غلط ہے، لیکن ایسا ہے. کچھ دنوں سے سعودی عرب میں بڑی پراسرار قسم کی نا سرگرمیاں چل رہی تھی، اور سعودیوں کی ایک بات بڑی کمال کی ہے، یہ گھر کے ان کی آگ لگی ہونا، یہ ایک رمق نہیں اس کی بات نظر آنے دیتے، اتنے پکے پیٹھے ہیں یہ. اور جب واقعہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی اطلاع بھی ہمیں امریکہ کے اخباروں سے ملتی ہے. اب جو میں آپ کو خبر یہ سنانے جا رہا ہوں، یہ بھی پاکستان نے نیو یارک ٹائم نے دی ہے اور ایک دوسرے امریکن اخبار نے دی ہے کہ سعودی عرب میں بغاوت کی کوشش، شاہ سلیمان کے بھائی، بھتیجے اور کزن کی گرفتاری. یہ جو خصوصی شاہی محافظ ہوتے ہیں نا، جو اپنا منہ جو ہے کالے رنگ کا نقاب لے کے بڑے ڈراؤنے قسم کے ان کی ہوتا ہے حساب کتاب، تو یہ شہزادہ شاہ سلمان کے جو باڈی گارڈ ہے نا جی، وہ بہت ایک بڑے زبردست قسم کے، یعنی دہشت پیدا کر دینے والے باڈی گارڈ ہیں. انہوں نے جناب شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، شہزادہ محمد بن نائف اور شہزادہ نواف بن نائف، ان کو اپنے گھروں سے اپنے مخصوص انداز میں جیسے یہ دن دھناتے ہوئے گھستے گرفتار کر لیا. یہ افواہ تھی اب کہ اگلی جو بادشاہت ہے نا وہ ادھر جا رہی ہے. جو شہزادہ احمد محمد بن نائف کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا. اس طرح کی کوئی افواہ بھی اگر سعودی عرب میں پیدا ہو تو اس کو تو ختم کر دیتے ہیں یہ لوگ. یہ تینوں وہ صاحبان ہیں جو باقاعدہ اس سے پچھلے اقتدار میں شامل تھے، اور ان کی سعودی عرب کے لیے بڑی خدمات ہیں. ان بیچاروں نے اس کی شاہ سلمان کی جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لندن سے یہ جو ہیں محمد بن نائف پہ واپس آ کے یہاں رہنے لگے تھے. اور عدنان خشوگی جو جرنلسٹ جو قتل ہوا تھا یہ سعودی عرب کا، یہ اس کو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا الزام جو ہے وہ شاہ سلمان پر آتا تھا. تو اس سلسلے میں بھی وہ شک کرتے تھے کہ شاید یہ شہزادہ نائف نے جو ہے نا وہ یہ افواہ اس کو پھیلایا ہے. تو شہزادہ نائف اپنی جان بچانے کے لیے رہے تھے ادھر لندن میں رہنے لگے تھے، لیکن پھر وہ واپس آ گئے تھے. اب ہوگا کیا، ان کو پہلے آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو ہمارے ہیں شاہ سلمان اور پاکستان پہ تو خاصے مہربان ہیں، یہ یہاں وہ لگا رہے تھے ریفائنری، شاید اگلی صدی تک لگ جائے، کوئی ان کی اگلی نسل میں سے کوئی لگا دے. ابھی تک تو اس کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے. البتہ انہیں انڈیا میں اپنی سرمایہ کاری کے خلاف جو ہے نا کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہے. میں نا پتہ نہیں کچھ ضرورت سے زیادہ بول جاتا ہوں کیا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو یہ اللہ نے نا ان لوگوں کو کتنا بڑا موقع دیا. یہ حرمین شریفین کے اللہ کی طرف تو خادم ہی ہے نا، اس سے بڑا درجہ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن ان کی آپس کے اقتدار کی جنگیں اور یہ درجنوں کی بلکہ درجنوں کے سینکڑوں کی تعداد میں جو یہ ہیں ان کے بھائی اور بھتیجے اور دوسرے، یہ ان کو خود ہی پکڑ لیتے ہیں، خود ہی ان کو رہا کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو یہ اس اقتدار کے لیے استغفر اللہ. انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ نے کردار کیا دیا ہے اور یہ دنیا میں کر کیا رہے ہیں. یہی وجہ ہے ناظرین
یہ تو میرے آقا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ پہ کافروں کا قبضہ نہیں ہوگا، میں نے تو ایسے سنا ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، دجال کا بھی اس پہ قبضہ نہیں ہوگا. یہ اتنے مقدس شہر ہیں. لیکن ان شہروں کی جن کو چابیاں اللہ نے دی ہیں جی، جن کے پاس یہ امانت ہے، وہ ایک کردار یاد کرو عثمانیوں کا. یہ جو شریف مکہ نے گھر سے باہر نکل کے انگریزوں کے انگیخت کرنے پر جب پہلی گولی چلائی تھی تو کیا کہا تھا عثمانیوں نے؟ انہوں نے کہا تھا ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مکہ کی حرمت کو، مدینہ کی حرمت کو ہم قربان کریں. تم لے لو بادشاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو متبرکات ہیں وہ ہمیں دے دو، ہم تو ان کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. یہ بادشاہی تو ہمارے پاس ترکی میں بھی ہے، اور اس وقت تو ان کی ابھی تو یورپ میں بھی ان کی بادشاہی باقی تھی. یہ ہوتے ہیں کردار قوموں کے. اس لیے علامہ نے ان کے متعلق کہا تھا نا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. یہ کردار ہے مسلمانوں، کردار ہے. اللہ نے تمہیں جس طرح کی نوادرات سے، جس طرح کی معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تم تو چاہو تو اس امت میں ایک غریب نہ رہنے دو. افسوس تمہارا کردار اپنی بادشاہوں تک محدود ہو کے رہ گیا. ہائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہائے افسوس، صد افسوس. کارواں کے جی سے احساس ضیاں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اب جب اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آیا ہے، خراسان سے کاری پگڑیوں والے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے جب زور پکڑ رہے ہیں، سربکف کھڑے ہیں، تو یہ اقتدار کے ایوانوں میں جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہیں. اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، کوئی ہم میں ایسا رہنما پیدا کر دے جو عالمی سطح پہ ہماری نمائندگی کر سکے. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، احباب کو مطلع فرمائیں، اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.